بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا سیکرٹ آف اسلام۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان کے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ ایک روز وہ سیر و تفریح کے لیے نکلا۔ اس کا گزر ایک سرسبز زمین پر سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ایک خالص مومن کی زمین تھی، جس نے دین باطل کو ترک کر کے اہل باطل سے بیزاری اور علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی۔ وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی رعایا میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا اور اس سے زمین کی خواہش کی۔ اس نے کہا میرے بال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے محتاج ہیں۔ بادشاہ نے کہا اس زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہ ہی میں فروخت کروں گا اور نہ ہی بلا قیمت دوں گا، اس کا ذکر ہی چھوڑ دو۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے۔ اس حالت میں غضبناک اور متفکر واپس ہوا۔ اس کی ایک زوجہ ہزارکا میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا۔ جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے بادشاہ کو بہت غضبناک دیکھا۔ پوچھا اے بادشاہ کون سا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اس قدر غصے میں ہیں؟ بادشاہ نے زمین کا قصہ اسے بیان کیا۔ اس عورت نے کہا اے بادشاہ غم وہ کرتا ہے اور غصے میں پیچ و تاب کھاتا ہے جس کے پاس انتقام و تغیر کی طاقت نہیں ہوتی۔ اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو مار ڈالنے کی تدبیر و ہیلا کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور رعایا کے نزدیک قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی تدبیر ہے؟ اس نے کہا کہ ہزارکا کی ایک جماعت اس کے پاس بھیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ لائیں اور تیرے سامنے گواہی دیں کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے۔ اس طرح آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کرو۔ ہزارکا میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے۔ اس نے ان کو طلب کیا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کرا دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا۔ اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالیٰ غضب میں آ گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں تو نے اس مومن کو قتل پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و عیال کو محتاج و مجبور کر دیا۔ مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں انتقام لیا جائے گا اور دنیا میں تیری بادشاہی مٹا دوں گا، تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا۔ کیا میرے صبر اور برداشت میں جو تیری امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے جبکہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس سے فرمایا اے جبار میں خدا کا رسول ہوں، پھر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا اے ادریس علیہ السلام میرے دربار سے نکل جاؤ، میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے۔ پھر اس عورت کو بلایا اور ادریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی۔ اس نے کہا ادریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر، میں کسی کو بھیج کر ادریس علیہ السلام کو قتل کرائے دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے۔ بادشاہ نے کہا ایسا ہی کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ اب حضرت علیہ السلام کو وہ سب قتل کر دیں گے۔ اس عورت نے ہزارکا کے 40 آدمیوں کو ادریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ ادریس علیہ السلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے آئے تھے تو وہ سب بکھر گئے اور ادریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج 40 اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آپ ہوشیار رہیے گا بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے گا۔ حضرت علیہ السلام نے اسی روز اپنے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل جانے کا پروگرام بنایا۔ صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بھیجا، میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا، اس نے مجھے قتل کی دھمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہے۔ خدا نے وحی فرمائی کہ تم اس سے علیحدہ رہو، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا۔
اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، پالنے والے میری ایک حاجت ہے۔ خدا نے فرمایا، بیان کرو، میں تمہاری حاجت بھر لاؤں گا۔ عرض کی، جب تک میں نہ عرض کروں ان پر بارش نہ ہو۔ خدا نے فرمایا، اے ادریس علیہ السلام، ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، جو کچھ ہو میری تو یہی التجا ہے۔ خدا نے فرمایا، اچھا منظور ہے، جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لیے بارش نہ ہوگی، اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں۔ یہ سن کر ادریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا، اور فرمایا، اے میرے دوستو، اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ۔ وہ 20 اشخاص تھے، سب دوسرے شہروں میں متفرق ہو گئے، اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کیا ہے۔ ادریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کی غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے۔ خدا نے ایک فرشتے کو ان پر موکل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لایا کرے۔ وہ حضرت ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے، شام کو فرشتہ ان کے لیے کھانا لاتا۔ ادھر خدا نے اس بادشاہ جبار کی حکومت برباد کر دی، وہ قتل کر دیا گیا، اس کا شہر مٹا دیا گیا، اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا، اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہوا۔ اسی طرح 20 سال گزرے کہ ایک قطرہ پانی کا نہ برسا۔ اس شہر والے سخت تکلیف و اذیت میں مبتلا ہو گئے، ان کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ وہ دوسرے دور دور تک کے شہروں سے سامان خوراک لانے لگے۔ جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے کہ ادریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے۔ خدا سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو، اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں۔ ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم، لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کے گرد و نواح میں پانی برسائے۔ غرض کہ انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈالی، اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ زاری اور توبہ و استغفار کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آیا اور ادریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ و استغفار اور فریاد و زارسی کر رہے ہیں، اور میں خدائے رحمان و رحیم اور توبہ کا قبول کرنے والا ہوں، گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں نے ان پر رحم کیا، اور ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی امن یعنی مجھے معنی نہیں ہے، مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں گا، لہٰذا اے ادریس علیہ السلام مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش بھیجوں۔ ادریس علیہ السلام نے عرض کی، نہیں پالنے والے، میں تو نہیں سوال کرتا۔ پھر وہی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو۔ ادریس علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو خدا نے اس فرشتے کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ ادریس علیہ السلام کے لیے طعام نہ لے جائے۔ جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو ادریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے، لیکن صبر کیا۔ دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی۔ تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور صبر نہ ہو سکا، تو خدا نے وحی فرمائی کہ اے ادریس علیہ السلام، 3 روز کھانا نہ ملنے سے فریاد کرنے لگے ہو، لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی 20 سال تک تم کو مطلق پرواہ نہیں ہوئی۔ میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں، میں نے ان پر رحم کیا، اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لیے پانی برساؤں، لیکن تم نے دعا کرنے سے بخل کیا، اس لیے میں نے تم کو بھوک کا مزہ چکھایا جس سے تم کو صبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے۔ اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو۔ میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ خود اپنی روزی کی فکر کرو۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوک کی تکلیف دور ہو۔ شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ نے 2 روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سینک رہی ہے۔ اس سے فرمایا کہ مجھے کھانے کو دو کہ بھوک سے میرے جسم میں کوئی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اس عورت نے کہا، اے بندہ خدا، ادریس علیہ السلام کی بد دعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا کہ کسی اور کو کھلائیں، اور قسم کھائی کہ ان 2 روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جاؤ اس کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بچا لوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے۔ اس نے کہا، یہی 2 روٹیاں ہیں، ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے۔ اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مرتی ہوں، اور اگر اپنے بچے کا حصہ دے دوں تو وہ مر جائے گا، اور کچھ نہیں ہے کہ جو تم کو دوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، تمہارا لڑکا چھوٹا ہے، اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی، آدھی میرے واسطے کافی ہے، جس کے سبب زندہ رہ پاؤں گا،
عورت نے اپنے حصے کی روٹی کھا لی اور دوسری روٹی ادریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ ادریس علیہ السلام اس کے حصے کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور اس قدر مضطرب ہوا کہ مر گیا۔ عورت بولی کہ اے شخص، تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکی کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ اے روح جو فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے، بحکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آ جا۔ میں ادریس علیہ السلام ہوں، خدا کا پیغمبر۔ وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ عورت نے جو یہ دیکھا بولی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ادریس پیغمبر علیہ السلام ہیں، اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والوں مبارک ہو اور تکلیف و مصیبت سے نجات کی خوشخبری ہو کہ ادریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آ گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک شہر میں تھا۔ پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا کہ اے ادریس علیہ السلام، اس 20 سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم ایسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، دعا کیجئے کہ خدا بارش کر دے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک یہ تمہارا بادشاہ جبار اور تمہارے شہر والے ننگے پیر اور پیدل میرے پاس آ کر التجا نہ کریں۔ جب بادشاہ نے ادریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو 40 آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ جب ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت علیہ السلام نے ان پر نفرین کی اور وہ سب مر گئے۔ بادشاہ نے جب یہ واقعہ سنا تو 500 آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام سے آ کر کہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 40 آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لینے کے لیے آئے تھے، کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں۔ اگر تم لوگ واپس نہ جاؤ تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا۔ انہوں نے کہا، اے ادریس علیہ السلام، 20 سال سے ہم کو بھوک میں مبتلا کر رکھا ہے اور اب ہم پر نفرین کرتے ہو، تمہارے دل میں رحم نہیں ہے۔ ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں اس جبار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمام شہر والے پیادہ اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے۔ یہ سن کر وہ لوگ بادشاہ کے پاس واپس گئے اور ادریس علیہ السلام کا قول بیان کیا، التجا کی کہ وہ اہل شہر کے ساتھ ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ سب کھڑے ہو کر عاجزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کریں۔ ادریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی کہ بارش کرے۔ اسی وقت آسمان پر ابر آیا، بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا اور جلد وہ سب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔